السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ دل کی دھڑکن ہماری بڑھ جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن کئی قسم کی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی تو بیٹھے بیٹھے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی کھانا کھانے کے بعد دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، یا بعض لوگوں کی ایسے ہوتی ہے کہ اچانک کوئی آواز آئے، یعنی بہت شدید قسم کی آواز ہو، پٹاخہ وغیرہ ہو، یا کوئی ٹائر برسٹ ہوتا ہے، یا کوئی چیز گرتی ہے، جب کوئی آواز ساؤنڈ زیادہ ہوتا ہے اس وقت اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ یہ پینک شاک بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا تعلق جو ہے کہ ہم جب برین کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں، ہماری تھنکنگ بڑھ جاتی ہے، ہم سوچنا زیادہ شروع کر دیتے ہیں، یا کہیں ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انزائٹی ہو جاتی ہے، یعنی ہمیں کچھ سٹریس ملتا ہے جس کی وجہ سے ہم برین کے اوپر بہت زیادہ زور ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، پوری ویڈیو دیکھیں، سمجھیں، سنیں اس کو، اور آگے لوگوں کے اندر اس کو شیئر کر دیا کریں تاکہ جن لوگوں کو نہیں ملتی ان کو بھی ملنی شروع ہو جائے۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حفص نثار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہارٹ ٹریٹمنٹ، دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، ہارٹ بیٹ ٹریٹمنٹ۔ دوستو، دل کی دھڑکن جو ہے اس کی کئی کازز ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور ڈیپلی کاز یہی ہوتا ہے کہ ہمارا برین جو ہے وہ اوپر ہے، ہمارا ہارٹ نیچے ہے۔ جب ہم کوئی سوچتے ہیں، کسی گہری سوچ میں جاتے ہیں، یا ہمارے برین کے اوپر کسی چیز کا لوڈ پڑتا ہے، سٹریس آتا ہے، تو اس وقت ہمارے برین کو خون کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ خون چاہیے اس کو، تو اس ہارٹ جو ہے ہوتا ہے اس وقت زیادہ تیزی کے ساتھ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، یعنی پمپنگ کرتا ہے کہ خون اوپر جانا شروع ہو جائے۔ چونکہ لا آف گریوٹی جو ہے، یعنی کشش ثقل کا جو قانون ہے، ہارٹ نیچے ہے، برین اوپر ہے، جب اس میں خون کو اوپر دھکیلنا ہے تو اس کی جو فورس لگے گی وہ 2-3 گنا زیادہ لگے گی۔ یعنی اس لیے خون اگر نیچے کو بھیجنا ہے، ٹانگوں کی طرف بھیجنا ہے، یا گردوں کی طرف بھیجنا ہے، پیٹ کی طرف بھیجنا ہے، ہمارے سیکس آرگن کی طرف بھیجنا ہے، تو اس وقت اس کی اتنی فورس نہیں لگے گی۔ جب برین کی طرف اس نے بھیجنا ہے تو نیچے سے کشش ثقل بھی اس خون کو کھینچے گی، اور اوپر جانے کے لیے اس کو ویسے بھی طاقت کی ضرورت ہوگی۔ جب ایسا معاملہ ہوگا اس وقت ہارٹ بیٹ کو ہماری بڑھنی ہی ہے، چونکہ اس کے اوپر پریشر زیادہ بننا ہے، اس میں کوشش زیادہ کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اپنی تھنکنگ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر اس کو سب سے مین مدعا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ ہماری تھنکنگ ہے، برین کے اوپر سٹریس ہے، برین کے اوپر لوڈ ہے جو آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل کی دھڑکن بڑھتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے، کسی وین کے اندر کوئی آرٹری کے اندر کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، کہیں کو ہلکا پھلکا کلاٹ ہو سکتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ ڈائجسٹو سسٹم کا جو پرابلم ہے، لنگز کا پرابلم ہے، اس کی وجہ سے بھی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے۔ جب لنگز کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ لنگز کی جو وینیں ہوتی ہیں وہ بہت باریک ہوتی ہیں، اگر خون تھوڑا سا بھی گاڑھا ہو جاتا ہے اس وقت دل کی دھڑکن بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ برین سٹریس کے بعد سب سے بڑی جو بات ہے ہارٹ بیٹ بڑھنے کی وہ ہے خون کا گاڑھا ہونا۔ یعنی جب گاڑھا ہوتا ہے تو اس کو، کیونکہ ایسے یہ پمپ ہی کام کرتا ہے، اس نے خون کو پیچھے سے لینا ہے، آگے دھکیلنا ہے۔ جب یہ کام اس کے لیے یہ گاڑھا ہوگا اس وقت اس کو زیادہ فورس لگانی پڑے گی، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آئے گی۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اپنی خوراک چینج کرنی ہے، دوسرا ہم نے اپنی انوائرمنٹ چینج کرنی ہے، اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے۔ دوستو، خوراک میں کیا ہے؟ جنک فوڈ نہیں کھانا، فروزن فوڈ نہیں کھانا، پروسیسنگ فوڈ نہیں کھانا۔ آپ نے مارکیٹ کی کوئی بھی چیز لے کر آپ نے نہیں کھانی، جیسے برگر، شوارما، پیزا وغیرہ ہو گیا، ان چیزوں سے پرہیز کرنا شروع کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ڈائٹ پلان جو ہے وہ اس طرح ڈیزائن کریں کہ آپ نے 5 سے 6 فروٹ لے لینے ہیں، وقت کا، موسم کا جو فروٹ ہو اور سستا ہو، اور اس کے ساتھ آپ نے 5-7 قسم کی سبزی لے لینی ہے جو آپ نے کاٹ کر مکس کرنی ہے، اس کے اوپر لیمن آپ نے نچوڑ لینا ہے اور اس کو آپ نے کھا لینا ہے۔ کھانے سے پہلے کھانا ہے، اس کے بعد جو بھوک بچے وہ آپ نے کھانا ہے۔
زیادہ نہیں، آپ نے کھانے کی طرف توجہ نہیں کرنی، اس کو زیادہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ مزید چاہیں تو ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں، آپ مربع جات بھی ڈال سکتے ہیں، وہ آپ کی کیپیسٹی ہے، آپ کا بجٹ ہے، آپ کی جیب اگر اجازت دیتی ہے، آپ نے اس کو ہی استعمال کرنا ہے۔ صبح شام آپ نے وقت کا خیال کرنا ہے اور اپنا کھانے خوراک کی زیادہ توجہ دینی ہے، اپنی تھنکنگ، اپنا سٹریس لیول وہ آپ نے کم کرنا ہے، ہارٹ بیٹ آپ کی آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی، کیونکہ جب ڈائجسٹو سسٹم ہمارا پرابلم میں آتا ہے اس وقت بھی ہمارا ہارٹ ہی سٹریس میں ہوتا ہے، یعنی ہارٹ کی جو کمانڈز ہوتی ہیں ہمارے اسٹومک کی طرف وہ اپنی تھنکنگ میں لگا ہوتا ہے، اپنے کام میں لگا ہوتا ہے، وہ ادھر کام نہیں کر سکتا، تو لہذا ہارٹ کو دو جگہ پہ کام کرنا پڑتا ہے، ایک تو اس کو برین کو خون دینا پڑتا ہے، دوسرا وہ اسٹومک کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، اس طرف بھی اس نے توجہ کرنی ہوتی ہے۔ یہ جب سٹریس آئے گا تو آٹومیٹکلی یہ ہمارے لیے مسئلہ تو بنے گا دوستو، صرف اس کو چینج کرتے ہوئے۔ پھر بھی اگر آپ کو پرابلم ہے تو اس کے لیے ہے میڈیسن ڈیجیٹیلس کریٹیگس۔ ڈیجیٹیلس آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے، اس کے 5 قطرے آپ نے صبح شام استعمال کرنے ہیں، اور جو کریٹیگس ہے وہ آپ نے مدر ٹینکر میں لینی ہے، صبح دوپہر شام اس کے 10 قطرے استعمال کرنے شروع کر دیں۔ آپ کا اگر ہارٹ ویک بھی ہے، اس کو ہارٹ ٹونک کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کے گھروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔